معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑوں احسان کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی راتیں، ایسے ایام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی کہ ہماری تھوڑی سی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہم پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور تحفے۔ انہی میں سے ایک رات شب قدر ہے، ایک رات شب عاشورہ ہے، اور ایک رات شب براءت بھی ہے جو بہت ہی ہم سے قریب ہے۔ جو لوگ اس سال کو پچھلے سال پائے تھے ان میں سے ہر کوئی ہمارے درمیان موجود نہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس رات سے پہلے اور کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ آئندہ سال تک کتنے لوگ اس دنیا میں رہیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو کچھ ایسی راتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، ان کو غنیمت سمجھ کر، اللہ کا خاص کرم سمجھ کر ہمیں چاہیے کہ عبادات خوب کرنے کی ہم جد و جہد کریں۔ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نوافل پڑھیں، قضا نماز باقی ہو تو اس کو ادا کریں، درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، محفل نعت، محفل ذکر وغیرہ اٹینڈ کریں تاکہ ہمارا وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں وقف ہو۔ اسی طرح 15ویں شعبان کے دن کا روزہ بھی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کی بھی بہت سی فضیلت رکھی ہے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن افسوس، آج کئی حضرات ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے شب برات کا روزہ رکھنا، یعنی شب برات میں عبادت کرنا، اور 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، اسی طرح 27ویں رجب کی رات میں عبادت کرنا، 27ویں رجب کا روزہ رکھنا، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، یہ بدعات میں سے ہے، اور جتنی احادیث اس سلسلے میں وارد ہیں وہ تمام حدیث ضعیف ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ وہ تمام حدیث ضعیف ہے، یہ خود اس بات کی دلیل بن گئی کہ چونکہ شب برات، شب معراج، ان کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں حدیثوں میں، محدثین نے جب احادیث کو کیٹیگرائز فرمایا، قسمیں بنائی، صحیح، حسن، غریب، ضعیف، متواتر، مشہور، تو ان قسموں کے احکام بھی بیان فرمائے۔ تو ضعیف حدیث کے احکام میں سے یہ ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے، اس لیے کہ حدیث ضعیف اس کو نہیں کہتے کہ معاذ اللہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان ضعیف ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان کمزور ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ضعیف اور کمزور ہیں؟ استغفر اللہ، اگر کوئی یہ کہے گا تو وہ ایمان ہی سے خالی ہو جائے گا، اس لیے کہ عقیدے کا یہ مسئلہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی کسی بھی نبی کی کسی قول کو، کسی نبی کے کسی قول یا کسی فعل کو حقیر جاننا یہ کفر ہے، کسی نبی کے کسی قول کو یا فعل کو حقیر جاننا یہ کفر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کو کوئی کمزور کہے، ضعیف کہے تو اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو حدیث ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کمزور ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حدیث کے راویوں میں، جیسے ایک حدیث کے 5 یا 6 راوی ہوتے ہیں، ان راویوں میں سے کسی ایک راوی کی معمولی سی خطا کی بنا پر اس روایت کو ضعیف کہا گیا۔ فار ایگزامپل 6 راوی ہیں، صحابہ نے تابعی سے روایت کی، تابعی نے تبع تابعی سے روایت کی، تبع تابعی نے آگے بڑھائی، ان میں سے تبع تابعی یا ان کے بعد میں سے کسی ایک راوی کا کبھی کسی سنت کو چھوڑ دینا، کسی چیز کا بھول جانا، کسی معاملے میں یہ کہنا کہ مجھے یہ یاد نہیں تھا، بعد میں یاد آ جانا،
یا کسی سنت کے خلاف کام کرنا، ان وجوہات کی بنا پر ان کی روایت کردہ حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ضعیف ہے۔ تو محدثین نے ان حدیثوں میں جہاں راوی میں سے کسی ایک راوی کی معمولی سی خطا، کوئی بڑا گناہ بھی نہیں، ایک معمولی سی خطا کی بنا پر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، یعنی احتیاطاً ضعیف قرار دیا تاکہ کسی چیز کو حلال کہنے میں یا کسی چیز کو حرام کہنے میں یا کسی چیز کے بارے میں فرض یا واجب کہنے میں اس حدیث کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کسی چیز کو حلال یا حرام کہنے کے لیے صحیح حدیث کا استعمال کیا جائے گا، ضعیف حدیث کا نہیں۔ دوبارہ سن لیں، ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کمزور ہیں معاذ اللہ، بلکہ راویوں میں سے کسی ایک راوی کی معمولی سی خطا کی بنا پر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور چونکہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس لیے فضائل پہ ان حدیثوں کو معتبر مانا۔ تو جن محدثین نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، انہوں نے ہی کہا کہ فضائل پہ یہ حدیث معتبر ہے۔ اب شب برات میں رات میں عبادت کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، یہ فضائل ہیں، تو اگر فضائل کے لیے ضعیف حدیثیں ہوں تو بالکل یہ جائز ہے، چونکہ جن محدثین نے اقسام بیان فرمائی انہوں نے ہی فرمایا کہ اس کو لیا جائے گا فضائل پر۔ اسی طرح 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی فضیلت والی بات ہے، تو فضیلت پہ اگرچہ ضعیف حدیثیں ہوں اس کو لیا جائے گا۔ اب جو لوگ اس کو نہیں مانتے، جو لوگ یہ کہتے کہ چونکہ ضعیف حدیثیں ہیں اس لیے ہم شب برات میں عبادت کرنا نہیں چاہتے، لوگوں کو جمع کر کے نصیحتیں کرنا نہیں چاہتے، یا دوسرے دن کا روزہ رکھنا ہم ضروری نہیں سمجھتے، وہ دراصل محدث کا ایک قول کو مانتے ہیں، یعنی ان کی کیٹیگرائز کردہ چیز کو مانتے ہیں، اور ان کے دوسرے قول کہ ان کی کیٹیگرائز کردہ حدیثوں میں جو حکم بیان فرمائیں اس احکام کو نہیں مانتے، یعنی ایک محدث کی ایک چیز کو مانتے ہیں، کیٹیگرائزیشن کو مانتے ہیں، لیکن احکام کو نہیں مانتے۔ یہ محدث کو ماننا نہیں ہوا بلکہ اپنی نفس کی پیروی کرنا ہوا۔ اب آئیے ابن تیمیہ جس کو امام الوہابیہ کہا جاتا ہے، یہ لوگ اکثر ابن تیمیہ کے کہنے ہی پر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے کہا یہ چیز جائز نہیں اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، یا ناصر الدین البانی نے کہا، جبکہ ناصر الدین البانی یہ کس کھیت کی مولی ہے، آج سے 20 سال پہلے یہ مرا ہے، اس نے اگر کسی حدیث کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ حدیث موضوع ہے یا ضعیف ہے تو اس کا سٹیٹمنٹ لیتے ہیں۔ اب کسی بھی وہابیوں کے ویب سائٹ کو دیکھ لیجئے، ان میں جتنی حدیثیں بیان کی گئی ہے آخر میں لکھا ہے کہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، البانی نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔ ہود ہلس البانی تو ابھی کا مرا ہوا ہے، ابھی 20 سال پہلے دنیا میں تھا۔ آپ ان کا قول لائیے جو بڑے بڑے محدثین تھے، جیسے امام بخاری کے قول کو لائیے، امام ابن حجر عسقلانی کے قول کو لائیے، امام مسلم کے قول کو لائیے، امام نووی کے قول کو لائیے، ان کی طرف سے باتیں پیش کیجئے، چونکہ بڑے بڑے محدثین نے حدیث پر کام کیا ہے، ان کی باتیں پیش کیجئے۔ آپ پورے لائن میں صحابہ سے لے کر اب تک سب کو ترک کر دیا، اور 20 سال پہلے سڑ کر مرا ہوا ناصر الدین البانی کی بات کو لے کے کہتے ہیں کہ چونکہ ناصر الدین البانی نے یہ کہا اس لیے ہم اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، چونکہ ناصر الدین البانی نے یہ کہا یہ ضعیف ہے اس لیے ہم ضعیف مانتے ہیں۔ اس کا مطلب تم ناصر الدین البانی کی تقلید کرتے ہو، تمہیں ایسے بیوقوفوں کی تقلید مبارک ہو، ہمیں ہمارے بزرگوں کی تقلید مبارک ہو۔ تو آئیے ابن تیمیہ جس کے کہنے پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ابن تیمیہ کی یہ کتاب اقتداء الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے تقاضے، اور یہ کتاب چھپی ہے دارالسلام پبلیکیشن سے، اور آپ جانتے ہیں دارالسلام پبلیکیشن ریاض یہ ایک بہت بڑا پبلیکیشن ہے جہاں وہابیوں کی کتابیں شائع ہوتی ہے۔ چونکہ یہ آئی پیڈ سے میں گفتگو کر رہا ہوں اور کیمرہ کی وجہ سے ممکن ہے آپ کو یہ الٹا نظر آتا ہو، یعنی میں پیج تو سیدھا کھولا ہوں لیکن کیمرہ کی وجہ سے آپ کو دوسری طرف نظر آتا ہے۔ کسی کو سکین پیج چاہیے تو انشاءاللہ ہم ضرور بھیج دیں گے۔ اقتداء الصراط المستقیم پبلیکیشن دارالسلام ریاض جہاں سے وہابیوں کی کتابیں چھپتی ہے، اس کتاب میں ابن تیمیہ کا یہ سٹیٹمنٹ یہاں لکھا ہوا ہے شب براءت کے تعلق سے۔ وہ کیا ہے؟ شعبان کی 15ویں رات، ہیڈنگ بھی دی گئی ہے شعبان کی 15ویں رات۔ اس میں ابن تیمیہ نے لکھا اسی قبیل سے شعبان کی 15ویں رات ہے، متعدد احادیث اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات بزرگ رات ہے۔
متعدد احادیث اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات بزرگ رات ہے، یعنی برکت والی رات ہے، اور بریکٹ میں کسی نے یہ لکھ دیا ہے کہ مگر وہ ساری روایتیں ضعیف ہے اور متکلم فی ہے، وہ ساری روایت ضعیف ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، لیکن ابن تیمیہ کا قول کیا ہے؟ یہ رات برکت والی رات ہے۔ پھر آگے ابن تیمیہ نے لکھا سلف صالحین سے بعض لوگ اسے نماز کے ساتھ مخصوص کرتے تھے، جبکہ بہت سے علماء سلف نے اس کی فضیلت سے انکار کیا ہے، لیکن بہرحال بعض اہل علم کا رجحان انہی ضعیف روایات کی بنیاد پر اس طرف ہے کہ وہ فضیلت رکھتی ہے۔ چونکہ ضعیف حدیث فضائل پہ معتبر ہے تو اگرچہ ضعیف احادیث سے ہیں، ابن تیمیہ نے لکھا کہ بزرگان دین نے سلف الصالحین نے ضعیف روایات کی بنا پر اس کی فضیلت مانی، چونکہ فضیلت پر ضعیف احادیث قابل اعتبار ہے۔ اور یہ کہا کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ائمہ میں سے ایک بڑے امام جن کو تقریباً 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی خیال ہے، یعنی ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ رات فضیلت والی ہے۔ اب ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیں، سلف الصالحین اکابرین کی بات سنیں، یا ان نجدی فالوورز کی بات سنیں۔ دراصل بات یہ ہے، ہر چیز میں شارٹ کٹ انہوں نے کر دیا ہے۔ نماز میں فرائض کے بعد سنتیں پڑھنا چھوڑ دیے، نوافل پڑھنا چھوڑ دیے، ٹوپی سنت ہے، عمامہ سنت ہے، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھتے، نماز بغیر ٹوپی کے بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ کیا ضرورت ہے، یہ تو سنت ہے نا، ضروری تو نہیں نا۔ جبکہ مسئلہ یہ ہے، کسی سنت کا ترک کرنا اور ہے، لیکن کسی سنت کو حقیر جاننا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی اس ارادے سے سنت کو ترک کرتا ہے کہ سنت ہی تو ہے، کون سی بڑی بات ہے، تحقیر سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ ہاں کسی وجہ سے نہ پہنے وہ الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے سنتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت ہی نہیں دی، اور بات کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کے فالوورز ہیں، جبکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں یوٹیوب میں 3/4 پہن کے نماز پڑھتے ہیں، پوچھتے تو کہتے ہیں کہ نہیں، فرض تو مردوں کے لیے اتنا ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک کور کیا جائے، ہم نے کور کر دیا۔ ارے بے وقوفو، وہ اس صورت میں ہے جب پہننے کے لیے کچھ کپڑے ہی نہ ہو، کم سے کم اتنا بھی ہو تو پڑھ لیا کرو، کم سے کم اتنا ہو کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک آپ لباس سے کور کر سکتے ہو، یہ کم سے کم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عالی شان ڈریسز ہونے کے باوجود تم 3/4 پہن کے نماز پڑھو۔ کسی آدمی سے ملنے جاتے ہو، اپنے مینیجر سے ملنے جاتے ہو، لوگوں سے ملنے جاتے ہو تو بہت ٹپ ٹاپ ہو کے جاتے ہو، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی سے کلام کی بات آ رہی ہے تو جیسے چاہو لباس پہن لو۔ حضور کی سنت کو سر سے ہٹا لیا، حضور کے لباس کی سنت کو سر سے بدن سے ہٹا لیا، اور 3/4 پہن کے بالکل جو فرض، وہ بھی اس وقت جب لباس نہ ہو، تو ایسے موقع کی والی باتوں کو لے کر تم نے عام نمازوں میں شروع کر دیا۔ یہ کہاں کا ادب ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ وہابی، یہ نجدی بے ادب بھی ہے، کپڑوں کے ہونے کے باوجود بھی یہ استعمال نہیں کرتے، سنت لباس ہونے کے باوجود بھی یہ ترک کرتے ہیں، ٹوپی اور عمامہ شریف کے ہونے کے باوجود بھی یہ ترک کرتے ہیں، جبکہ عمامہ شریف یہ مسلمانوں کی عزت ہے، عرب کی عزت ہے، انہوں نے اپنی عزت ہی کو نیچے اتار دیا ہے۔ ظاہر ہے جن کی عزت نہیں تو وہ عزت والی چیزیں کہاں رکھیں گے؟ اللہ نے قرآن کریم میں کیا خوب ارشاد فرمایا، اللہ کا ہر کلام، ہر الفاظ بخوب ہے، بہت خوب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو مومنین کے لیے ہے، منافقین اس چیز کو نہیں جانتے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام، ہم عزت والے ہیں، اور یہ لوگ خالی قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اندر محبت نام کی کوئی چیز نہیں، اس لیے یہ ذلیل و رسوا ہوتے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے شب برات کے تعلق سے یہ چونکہ ہر چیز میں شارٹ کٹ رکھتے ہیں، نوافل ترک کر دیے، رمضان میں تراوی 20 کی جگہ پہ 8 پہ آ گئے، جبکہ دعویٰ بخاری شریف کی حدیث سے کرتے ہیں، اور اس حدیث سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تراوی 8 رکعت ہی ہے۔ جس حدیث پاک کو بخاری شریف سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو لے کے یہ پیش کرتے ہیں، اس حدیث میں رمضان اور غیر رمضان کا تذکرہ ہے، یعنی وطر
یعنی تہجد کی نماز کا تذکرہ ہے، نہ کہ تراویح کا۔ اگر اس سے تراویح مان لیتے تو ان کو چاہیے کہ رمضان کے علاوہ بھی تراویح پڑھے، اور یہ چونکہ پھنس جاتے ہیں اس لیے اب یہ کہتے ہیں کہ تراویح نام کی کوئی چیز نہیں، صرف تہجد ہے۔ تراویح تہجد یہ سب ایک ہی ہے۔ جب تراویح اور تہجد ایک ہے تو محدثین نے تراویح کے نام سے الگ سے باب ہی کیوں باندھا؟ یہ دراصل کاہل لوگ ہیں، سست لوگ ہیں، خود عبادت میں سستی کرتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگ عبادت کریں۔ اسی طرح نوافل روزوں کو ترک کر دیا، نوافل نمازوں کو ترک کر دیا، بڑی راتوں میں عبادت کرنے کو ترک کر دیا۔ اب یہ خود چونکہ سستی کرتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے عمل کر کے آگے بڑھ جائے، چونکہ نوافل یہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے حدیث قدسی، کہ بندہ جب فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ ایسی طاقتیں عطا فرما دیتا ہے کہ وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ ایسی طاقتیں دیتا ہے کہ وہ چیز سنتے ہیں جو ہم نہیں سنتے۔ ہم تو دیوار تک ہی بات کو دیکھتے ہیں، ہم تو کوئی قریب سے ہی آواز سنتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ کوئی آڑ نہیں، دور سے بھی دیکھتے ہیں، دور سے بھی سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسی طاقتوں سے نوازتا ہے تو حدیث میں کیا ہے، حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کے قرب حاصل کرنے والوں کو یہ فضیلتیں دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے ان میں کوئی اللہ کا ولی ہے ہی نہیں، نہ یہ خود اللہ کے ولی بنے، نہ کسی کو بننے دیتے، نہ ان کی جماعت میں کوئی ولی ہے، اس لیے یہ نوافل سے دور ہے اور دوسروں کو بھی ولی بننے کو دیتے نہیں، تو یہ خود بھی شیطان کی پیروکار ہے، دوسروں کو بھی نیک اعمال سے دور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نوافل کا ترک کرنا یہ صحیح نہیں، ہمیں چاہیے کہ نوافل کے ذریعے ہم ہماری عبادتوں کو اور مضبوط بنائے، اس لیے کہ نوافل کے ذریعے انشاءاللہ جو فرائض میں خامیاں ہوگی اللہ تبارک و تعالی اسے ان نوافل کے ذریعے پوری فرما دے گا۔ تو شب برات میں ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ اب یہ لوگ یہ بھی کہتے کہ تم کہتے ہو کہ حدیث پاک میں ہے کہ شب برات میں مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے کہ کون ہے بخشش مانگنے والا، میں بخش دوں، کون ہے روزی مانگنے والا، میں روزی دوں، کون ہے بلا اور مصیبتوں سے نجات مانگنے والا، میں اسے نجات دوں۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو کہتے کہ نہیں، دراصل یہ تو روزانہ رات کو ہوتا ہے، روزانہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تہجد کے وقت رات کے آخری حصے میں یہ صدائیں ہوتی ہے۔ ارے بے وقوف لوگوں، وہ صدائیں روزانہ تہجد کے وقت ہوتی ہے، رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے، لیکن شب برات میں مغرب ہی سے ہوتی ہے۔ یہ ایک فرق ہے، یعنی خاص رات ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشنے کے لیے مغرب کے بعد ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندائیں ہوتی ہیں کہ کون ہے روزی مانگنے والا، کون ہے بلا اور مصیبت سے نجات مانگنے والا، کون ہے مغفرت طلب کرنے والا، تاکہ میں بخش دوں، میں روزی عطا کروں، میں بلا اور مصیبتوں سے اسے حفاظت میں رکھوں۔ اللہ اکبر۔ بالفرض مان لیا جائے کہ یہ حدیث پاک ضعیف ہے تو بھی ہمارا دعویٰ صحیح، اس لیے کہ فضائل پر ضعیف حدیث سے معتبر ہے، اور یہ ہم نہیں کہتے، جن محدثین نے حدیثوں کی کیٹیگرائزیشن کی ہے انہوں نے ہی اس کے احکام بیان فرمائے، تو ان کے کہنے پر یہ لوگ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ ضعیف حدیث ہیں، تو انہی کے کہنے پر وہ غلط ثابت ہو گئے، اس لیے کہ جن محدثین کا قول لے کر یہ ضعیف کہتے ہیں انہی محدثین نے ان حدیثوں کو ماننے کا بھی حکم دیا، لیکن یہ صرف کیٹیگرائزیشن کو مانتے ہیں، ان کے احکام کو نہیں مانتے، دراصل اپنی منمانی یہ پیش کرتے ہیں، کسی محدث کے قول پر عمل ہرگز یہ لوگ نہیں کرتے۔ اب چونکہ حدیث کی روشنی میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ کون ہے جو روزی مانگنے والا ہے، کون ہے بلا اور مصیبت سے حفاظت مانگنے والا ہے، تو ہمارے بزرگان دین نے ایک طریقہ ہمیں یہ بتایا، چونکہ عوام روزانہ عبادت میں لگی نہیں رہتی، اللہ کے نیک بندے تو رات بھر 1000 نوافل پڑھتے تھے، 500 رکعت نوافل پڑھتے تھے، رات بھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، لیکن عوام میں یہ چیز مشکل ہے، بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو بزرگان دین نے ایک طریقہ ہمیں بتایا کہ دیکھو کم سے کم آؤ اس بڑی رات کو مغرب کے بعد 2 رکعت نفل 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، ہر 2 رکعت کے بعد یاسین شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ تیری یہ ندا ہے کہ تو روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے،
یا اللہ ہم تجھ سے ہماری روزی میں برکتیں مانگتے ہیں، اور وہ بھی یا اللہ تیرے لیے نفل پڑھ کے، تیرے لیے قرآن کریم کا دل سورہ یاسین کی تلاوت کر کے، اس کے صدقے میں یا اللہ ہم ہماری روزی میں برکت مانگتے ہیں، یا اللہ عطا فرما۔ کون سی برائی ہم نے کر دی؟ اسی طرح ایک اور مرتبہ 2 رکعت پڑھ کے، یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرما۔ اس یاسین شریف کے اور نوافل کی برکت سے نماز کے بعد دعا کرنا، تلاوت کے بعد دعا کرنا، یہ تو بہتر چیز ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو ہم نے عبادت کی، نمازیں پڑھی جو عبادت ہے، قرآن پڑھا جو عبادت ہے، اور عبادت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس عبادت کے سبب میرے اس عمل کے وسیلے سے یا اللہ میری روزی میں برکتیں عطا فرما، مجھے صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ تبارک و تعالی بلا اور مصیبت سے مجھے عافیت عطا فرما، میری حفاظت فرما۔ تو یہ طریقہ ہمارے بزرگان دین نے حدیث کی روشنی ہی میں ہمیں بتایا۔ چونکہ عوام روزانہ یہ کام نہیں کرتی، وہ اللہ کے ولی تو روزانہ کرتے ہیں، عوام نہیں کرتی، تو عوام کو ایسی راتوں میں ترغیب دلانے کے لیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرانے کے لیے ان کو اور ترغیب دیتے ہیں۔ اس حساب سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور یہ نوافل پڑھتے ہیں، یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ اس کو بدعت کہنا تو ہمارا ان سے سوال ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں، اس طرح مسجد میں یا گھر میں لوگوں کو جمع کر کے نوافل پڑھوانا یا یاسین شریف کی تلاوت کرانا، پھر دعائیں کرنا، یہ بدعت ہے، چونکہ عوام کی سہولت کے لیے کرتے ہیں اس لیے جائز نہیں۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں، جس جگہ پہ اگر اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے تو تم لوگ جلسہ سنیچر کی رات کو کرتے ہو یا اتوار کو کرتے ہو، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو آنے میں آسانی ہو۔ لوگ مصروف رہتے ہیں، کام کاج والے ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، نوکری والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سہولت ہوگی اگر سنیچر کے دن یا اتوار کے دن رکھا جائے۔ جن ملکوں میں جمعہ کے دن چھٹی ہے تو آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر محفلیں، زیادہ تر جلسے، زیادہ تر تقریریں یہ لوگ جمعرات کو رکھتے ہیں اور جمعہ کو رکھتے ہیں۔ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ عوام کی سہولت اس میں ہے، تو عوام کو ترغیب دینے کے لیے جو موقع زیادہ مناسب ہو اس دن اگر ہم رکھیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اسی طرح عوام کی سہولت کے لیے، عوام کو ترغیب دینے کے لیے، عوام کو نیکی کی طرف مائل کرنے کے لیے ہمارے بزرگان دین نے ان بڑی راتوں کو چنا، خاص کر جن راتوں کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ کتنی سیدھی سی بات ہے، الحمدللہ ہمارے علماء ہر وقت یہ ترغیب دیتے ہیں، خاص کر ان راتوں میں ترغیب دیتے ہیں تاکہ لوگ قریب ہو۔ اگر وہ لوگ ان راتوں میں اس طرح جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما لے، تو انشاءاللہ اس رات کے سبب وہ ہمیشہ نماز کی پابندی کرنے والے ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ تلاوت کی پابندی کرنے والے ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ نوافل پڑھنے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمت کے لیے، بخشش کے لیے بہانہ تلاش فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر ہماری یہ ادا پسند آ گئی اور ہماری دعائیں قبول ہو گئی تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ تو تم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے سے بھی روکتے ہو۔ اللہ اکبر! پتہ یہ چلا تم خود سست ہو، دوسروں کو سست کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ میرے محترم سنی مسلمانوں، نوجوانوں، کبھی بھی ان نجدیوں کی باتوں پہ مت آنا، کبھی بھی ان وہابی غیر مقلدوں کی باتوں پہ مت آنا۔ یہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے کو بھی جائز بھی اس طرح کہ سستی کی بنا پر ٹوپی کو چھوڑ دیتے ہیں، 3/4 پہن کے نماز پڑھتے ہیں، تراویح کو کم کر دیا، 20 سے 8 کر دیا، اسی طرح نوافل کو چھوڑ دیے، نوافل روزوں کو چھوڑ دیے۔ یہ خود تو سست اور کاہل ہے، آپ لوگوں کو بھی سست اور کاہل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم نے الحمدللہ انہی کی کتاب، انہی کے امام کی کتاب ابن تیمیہ کی کتاب سے پیش کر دیا کہ ابن تیمیہ نے بھی یہ کہا کہ بزرگوں کا عمل رہا، بزرگان دین نے اس رات کو فضیلت والی رات مانا، اور سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف تھا۔ تو آئیے ہم ہمارے بزرگوں کے طریقے پر چلے، ان کے نقش قدم پر ہم رہے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری راہ پر ہے، جو سیدھی راہ پر ہے، جو میرے نیک بندے ہیں، ان کی اتباع کرو۔ اب امام احمد ابن حنبل جیسے عظیم نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے ایک عظیم ولی، ان کا یہ طریقہ، سلف الصالحین کا یہ طریقہ، تو ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن کی اس آیت پر بھی ہم الحمدللہ عمل کرنے والے کہلائیں گے کہ اللہ نے فرمایا نیک بندوں کی
راہ اختیار کرو، نیک بندوں کی اتباع کرو۔ الحمدللہ میٹر کلیئر ہو چکا، کسی وہابی غیر مقلد نجدیوں کی باتوں پہ نہ آئے، بلکہ اللہ نے موقع دیا ہے، ان موقعوں کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے، روزہ رکھے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا کہ کیا یہ ضروری ہے صرف 15ویں شعبان کو روزہ رکھو، ہر مہینے 3 روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، کیوں خاص کر اس دن رکھتے ہو؟ تو عوام میں ہر شخص ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ نہیں رکھتا، کم سے کم اس دن رکھ لے تو تمہیں کیا پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے؟ وہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، تمہیں اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اس کو تو رکھنے دو، اس سے بھی تم روکتے ہو، ظاہر ہے تم خود نہیں رکھتے، دوسروں کو رکھنے نہیں دیتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کہ قرآن کریم اللہ کے کلام کی تفسیر میں برات کے تعلق سے یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ رات تقدیر کے تعلق سے اس قرآن کریم کی تفسیر میں لکھا گیا۔ اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں تقدیر تو ہماری جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تبھی فرشتوں نے لکھ دی تھی کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کی زندگی کتنی ہوگی، موت کے وقت یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ تو فرشتوں نے پہلے لکھ دیا، تو اس رات میں کیسے تقدیر کا تذکرہ ہے؟ اس اعتراض کی بنا پر تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر یعنی نائٹ آف ڈیسٹینی، قدر والی رات، تو اس کا بھی انکار ہو گیا۔ تم اگر اس حدیث کو پیش کرو گے تو قدر کی رات کا بھی انکار ہو گیا۔ دراصل یہ دیکھتے نہیں کہ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن کریم کی سورہ اور سورہ قدر کی لیلۃ القدر کی فضیلت کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہی کی پیش کردہ حدیث سے ہم ہمارے عقائد ثابت کریں، ہم کو صحیح بھی ثابت کریں اور انہی کو غلط ثابت کریں۔ اب ان کا یہ کہنا اس رات کے تعلق سے تقدیر کی جو آپ بات کرتے ہیں، تقدیر تو پہلے سے لکھ جا چکی ہے، جبکہ یہ چیز سمجھتے نہیں کہ اگرچہ تقدیر پہلے سے لکھ جا چکی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے فرشتوں کو سال میں ایک مرتبہ لوگوں کے رزق جو ہے اللہ تبارک و تعالی مقرر فرما کے ان کو دے دیتا ہے کہ کس کو اس سال میں کتنی روزی ملنی ہے، اگلے سال کتنی روزی ملنی ہے، پچھلے سال کتنی روزی تھی۔ ہر سال کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو یہ عطا فرما دیتا ہے لسٹ کہ فرشتے اس حساب سے سال بھر کی روزی تقسیم فرماتے ہیں۔ لیکن آئیے ہم ان کی پیش کردہ حدیث سے بھی ہمارے عقیدے کو ثابت کرتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے، جب حمل قرار پاتا ہے، تب فرشتے 4 چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی۔ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو فوراً قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب تم ہی قبول کرتے ہو کہ فرشتے کو معلوم ہے، فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ نبی کی بات آئی تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جب فرشتوں کی بات آئی تو وہ آیت تم بھول گئے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ تمہارا یہ کہنا کہ اس کی زندگی کتنی ہے، کل کیا ہونے والا ہے، کون کب مرے گا، تم قرآن کی آیت پیش کرتے ہو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کس کی زندگی کتنی ہے، کون کب مرے گا، کون کہاں مرے گا، فوراً آیت پیش کرتے ہو وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہاں فرشتوں کی بات تمہیں نے پیش کی حدیث کی روشنی میں کہ فرشتے جانتے ہیں اس کی زندگی کتنی ہے، تب وہ آیت کریمہ یاد نہیں آئی، کیا پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض ہے تمہیں۔ تیسری بات، یہ شخص، یہ لڑکا یا لڑکی نیک ہو کر مرے گا یا بد ہو کر مرے گا۔ تم تو یہ کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کو خود اپنے بارے میں نہیں پتا، خود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں پتا تھا، لیکن فرشتوں کی بات آتی ہے تو تمہیں نے اقرار کیا حدیث کی روشنی میں کہ فرشتہ جانتا ہے کہ یہ نیک ہو کر مرے گا یا بد ہو کر مرے گا، تب تمہیں قرآن کی آیتیں یاد نہیں آئی۔ دراصل بات یہ ہے قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا میرے سوا کوئی نہیں جانتا، جہاں بھی اس طرح فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور سے میرے سوا کوئی نہیں جانتا، ذاتی طور سے میرے سوا کسی کو علم غیب نہیں، اور میری عطا سے اللہ کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم یعنی میری عطا سے میرے نبی جانتے ہیں، میرے فرشتے جانتے ہیں، میرے اولیاء جانتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کی بات پہ اعتراض نہیں کرتے تب قرآن یاد نہیں آتا، انبیاء اور اولیاء کی بات آتی ہے تو قرآن یاد آتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام سے بغض ہے، انبیاء کرام سے دشمنی ہے۔ ارے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی سے اتنا بغض کیوں رکھتے ہو؟ اب بھی وقت ہے، سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ تمام قرآنی آیتوں پر ہے، تمام حدیثوں پر ہے، اور ہم یہ فرق سمجھتے ہیں ذاتی اور عطائی کا، تم اس فرق کو نہیں سمجھتے، اس بنا پر
تم قرآن اور حدیث کو مس کوٹ کر کے لوگوں کو نیک اعمال سے اور صحیح عقائد سے دور کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عقل سلیم عطا کرے، تمہیں ہدایت دے، اگر ہدایت منظور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہم سے دور رکھے، ہمیں تم لوگوں سے دور رکھے۔ اے میرے نوجوان سنی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ایسی بڑی بڑی راتوں سے نوازتا ہے، ایسے بڑے ایام سے نوازتا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔ ایک قول سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ 5 ایسی راتیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت مجرب ہے، ان میں سے ایک رات شب برات بتایا ہے، 15ویں شعبان کی رات بتائی ہے۔ تو الحمدللہ ہم بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، قرآن کی روشنی میں ہم بزرگان دین کی اتباع کرنے والے ہیں، تو الحمدللہ ان کی اتباع کرتے ہوئے ہم ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ حدیث ضعیف ہے اس لیے نہیں مانتے، تو ضعیف حدیث کی رولنگ یہ بھی ہے، ایک تو فضائل پہ معتبر، دوسرا ہے کہ وہی حدیث دوسرے طرق سے دوسرے چین سے آ جائے تو وہ حدیث مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک اور رولنگ ہے، ضعیف حدیث صحیح بن جاتی ہے، حسن بن جاتی ہے، قوی بن جاتی ہے، کب؟ جب علماء کرام کا اس پر عمل ہو۔ الحمدللہ علماء کرام، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے ائمہ کا اس پر عمل تھا، ان کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث معتبر ہے۔ اب چونکہ یہ لوگ نہیں مانتے، یہ عمل نہیں کرنا چاہتے، تو یہ دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی باتوں پہ ہرگز نہ آئے، بلکہ سلف الصالحین کا طریقہ ہم اختیار کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے اعمال کو ہم مضبوط کریں، ہمارے عقائد کو مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری روزی میں برکتیں عطا فرمائے، حلال روزیوں سے نوازے، آفات اور بلیت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری زندگیوں کو ایمان اور صحت اور سلامتی کے ساتھ طویل فرمائے، اور ہمارے والدین، ہمارے رشتہ داروں کی اور سب کی نیک جائز تمنائیں پوری فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ رخصت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اور قبرستان جا کر ان کی روحوں کو ایصال ثواب کرنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور جو لوگ کسی وجہ سے دوری کی بنا پر نہیں جا سکتے، گھر پہ بیٹھ کر بھی ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔